اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے، اولی الایدی جو ہاتھوں والے، قوت والے، والابصار اور آنکھوں والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بلا شبہ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا، ذکر الدار جو اصل گھر کی یاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ البتہ یقیناً چنے ہوئے لوگوں میں سے، الْأَخْيَارِ بہترین لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اسماعیل، یسع اور ذو الکفل کو بھی یاد کیجیے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب بہترین لوگ ہیں۔ گزشتہ آیات میں 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا تفصیل سے ہم نے ذکر پڑھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے چند کا نام لے کر اجمالی طور پر تذکرہ کیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک خاص صفت کے ساتھ ہم نے انہیں چن لیا۔ خاص صفت کون سی ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے خاص صفت کا تذکرہ کیا، بعد میں بتایا کہ وہ خاص صفت ہے کیا۔ وہ خاص صفت یہ ہے کہ ان کے ہاں اصل گھر کی یاد یہ تھی۔ اصل گھر سے مراد آخرت کا دن ہے، آخرت کا گھر ہے، تو آخرت کی یاد ان لوگوں کے اندر موجود تھی۔ اس لیے یہ انبیاء کرام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند اور بالا مقامات پر فائز کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی طمع و لالچ نہیں، بلکہ آخرت کی یاد، آخرت کی طمع، آخرت کی فکر ان انبیاء کرام علیہم السلام میں موجود رہی۔ قرآن پاک کا اور دیگر کتابوں کا یہاں ایک فرق بھی ہم سمجھ لیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی کسی ایک نبی کا تذکرہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے، اور تمام انبیاء کا تذکرہ پورے قرآن میں اسی طرح ہے۔ جبکہ قرآن کے علاوہ موجودہ بائبل دیکھ لیں، کوئی اور ایسی کتاب دیکھ لیں، وہاں کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے متعلق کوئی اچھی بات کہی گئی ہوگی، وگرنہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے زبان درازی ہی کی گئی ہے۔ اور یہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی نبی کی شان میں تنقیص نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو کتابیں ہیں جن کو آسمانی کتابیں اب سمجھا جا رہا ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا، اور کئی انبیاء کرام علیہم السلام پر زہر اگلا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے اہل تقوی لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے پورے پورے کھولے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا، ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی اطراب ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اہل تقوی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ متقی لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس سے بچ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ رہنے والے باغات، جنات ہوں گی، وہاں تکیہ لگائے ہوئے کبھی پھل منگوا رہے ہیں، کبھی مشروب منگوا رہے ہیں، اور وہاں ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت اہل تقوی کو ایسی بیویاں عطا کرے گا جو نگاہیں پست رکھنے والی، نہایت باشرم اور باحیا ہوں گی، اور ان کے ساتھ ساتھ اطراب ہم عمر ہوں گی۔ ہم عمر کے مفسرین نے 2 مطلب بیان کیے اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ خواتین آپس میں ہم عمر ہوں گی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیویاں ہیں یہ مرد کے مقابلے میں ہم عمر ہوں گی۔ جس طرح مرد کی عمر ہے بالکل اسی طرح ان عورتوں کی عمر ہوگی۔ یہ نہیں کہ عورت بہت زیادہ بڑی یا بہت زیادہ چھوٹی، دونوں باتیں ہی یہاں پر صحیح ہیں۔
اور اصل بات اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کی کہ یہ جو انعامات ہوں گے یہ ختم ہونے والے نہیں ہوں گے. دنیا میں تو یہ انعامات ختم ہو جائیں گے، آخرت میں ختم نہیں ہوں گے. آج کے اس پورے سبق میں جو ایک بڑی اہم بات ہم نے پڑھی وہ یہ ہے آخرت کی یاد. آخرت کی یاد انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت بلند و بالا مقامات پر فائز کر گئی. اور یہاں متقی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. ظاہر ہے متقی بندہ بھی آخرت کو یاد کرتا ہے، تو یہ آخرت کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العزت کی سب کو نصیب فرما دے، کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.